پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح کا دلچسپ واقعہ۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں قدم رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق اور ایمانداری کی عربوں میں عزت بڑھتی چلی گئی، اور مکہ میں آپ کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب بہت ہی مشہور ہو گیا تھا۔ جیسے سرکار دو عالم اپنی جوانی کی عمر میں آئے تو آپ کے چچا ابو طالب کی توقع آپ پہ بننے لگی، تو ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، میں بہت ہی غریب آدمی ہوں، کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے، کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اپنا کام چلا سکیں، اور نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارت قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی خاتون خدیجہ بنت خویل شام کی طرف اپنا سامان بھیجا کرتی ہے، جو بھی ان کا سامان لے کر جاتا ہے وہ شخص اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اگر آپ ان کے پاس جائیں، ان کا مال لے جانے کی پیشکش کریں تو وہ ضرور اپنا مال آپ کو دے دے گی، کیونکہ آپ کی ایمانداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ آپ کے چچا نے فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ آپ شام کی طرف جاؤ، کیونکہ یہودی آپ کے دشمن ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یہ فرما کر آپ کے چچا خاموش ہو گئے۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے کہ وہ خاتون خود ہی کسی کو ہمارے پاس بھیجے۔ یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی کیونکہ اس وقت مکہ میں حضرت خدیجہ کو ایک ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مکہ میں آپ سے زیادہ سمجھدار، قابل اعتماد، اچھے اخلاق والا اور کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب یہ سن کر پریشان ہوئے اور کہنے لگے، اگر آپ نہ گئے تو وہ اپنا مال کسی اور سے طے کر لیں گی، لیکن آپ کو یقین تھا کہ حضرت خدیجہ کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گی۔ سیدہ خدیجہ نے کسی کو بلاوا بھیجا اور ان سے کہا کہ میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور اچھے اخلاق کے بارے میں سنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت خدیجہ نے پیغام میں بولا کہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتی ہوں، اگر آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کو دگنے دوں گی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں کہہ دی۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو بتایا۔ آپ کے چچا بولے کہ یہ روزی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے۔ اس کے بعد آقا دو جہان حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسر سے کہا کہ کسی معاملے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کرے، جو وہ کہیں تم بھی وہی کہنا۔ آپ اس کام میں بالکل نئے تھے۔ آپ کام میں روانہ ہوئے اور آپ کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل نے آپ کے اوپر اپنا سایہ کرنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے، بادل کا سایہ وہیں آپ کے ساتھ جاتا۔ بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہ نستوار خانگاہ کے سامنے تھا۔ اس گاہک نے میسر کو دیکھا تو خانگاہ سے نکل آیا۔ اس وقت اس نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس نے میسر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو شخص اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں؟ میسر نے جواب دیا کہ یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اس کے بعد اس شخص نے حضرت خدیجہ کے غلام سے پوچھا، اس شخص کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسر نے جواب دیا، ہاں ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ وقت پا سکتا جب ان کو ظہور کا حکم ملے گا، یعنی کہ جب انہیں نبوت ملے گی۔ پھر وہ شخص حضرت محمد کے پاس پہنچا۔ پہلے اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر اس شخص نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا،
اور سرکار دو عالم کو فرمایا کہ آپ وہی ہیں، اور کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ سرکار دو عالم، میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو کہ ہماری کتاب تورات میں موجود ہیں، صرف ایک نشانی باقی ہے، آپ اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیں۔ پیارے نبی نے اپنے شانے سے کپڑا ہٹا دیا، تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے خوشخبری دی تھی اور فرمایا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھے گا سوائے صرف آخری پیغمبر کے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے، وہاں وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروخت کیا جو اپنے ساتھ لائے تھے، اور ان میں سے کچھ چیزیں خریدیں۔ اس تجارت سے وہاں آپ سے ایک شخص نے جھگڑا کیا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں ان بتوں کے نام پر کبھی بھی قسم نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اور وہ بولا کہ میں آپ کو پہچان گیا ہوں۔ اس کے بعد اس نے میسر سے الگ ملاقات کی اور ان سے کہا کہ یہ نبی ہیں، یہ وہی ہیں جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ میسر نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ کے 2 اونٹ بہت ہی تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے، ان کی وجہ سے میسر قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور دوڑتا ہوا قافلے کے اگلے حصے میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ آپ سے کہا کہ یہ 2 اونٹ بیٹھ گئے ہیں، آپ ان اونٹوں کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے ان اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ نے جب ایسا کیا تو اونٹ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس قدر اونٹ تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا نفع ہوا تھا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ جب پیارے نبی اونٹ پر ہوتے تھے تو ایک بادل آپ پر سایہ کرتا تھا، یہ تمام معجزے دیکھ کر میسرہ کے دل میں آپ کی محبت گونج اٹھی اور ایسا لگا کہ جیسے وہ آپ کا غلام ہو گیا ہو۔ پیارے نبی سرکار دو عالم قافلے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کچھ عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ آپ پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری عورتوں نے بھی دیکھا کہ آپ پر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار دو عالم نے تجارت اور فروخت کا سارا معاملہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ اس بار پہلے کی نسبت 2 گنا زیادہ منافع ہوا تھا۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ بہت ہی خوش ہوئیں اور کہا کہ میسرہ کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ ابھی پیچھے ہے۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ جلدی سے جائیے اور میسرہ کو لے کر آئیے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ وہ جاننا چاہتی تھیں کہ اس بار بھی بادل آپ پر سایہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی کریم جیسے ہی روانہ ہوئے وہ آپ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر سارا منظر دیکھنے لگیں۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بادل نے سایہ کیا ہوا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم میسرہ کو لے کر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان پر بادل سایہ کیے ہوئے تھے، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا؟ یہ سن کر میسرہ نے کہا کہ یہ منظر میں اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ اور میسرہ نے وہاں کے تمام معجزات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائے۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ دیا۔
اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ دیکھا اور جو کچھ میسرہ سے سنا تھا وہ سب اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل جو کہ پرانی کتابوں کے عالم بھی تھے، یہودیوں کے مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر ورقہ بن نوفل بولے، خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ جاؤ کہ محمد اس امت کے آخری رسول ہیں۔ دنیا کو ان کا یہی انتظار تھا اور وہی یہ زمانہ ہے۔ پیارے نبی سرکار دو عالم نے صرف یہی تجارت کا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نہیں کیا تھا، پیارے نبی نے حضرت خدیجہ کا اور بھی بہت تجارت کا سامان فروخت کیا تھا۔ قریش کے بہت ہی نوجوان ان سے نکاح کے خواہش مند تھے اور کافی لوگ ان کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے سب کو انکار کر رکھا تھا اور وہ حضرت محمد سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھیں، لہذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک خاتون جس کا نام نبیسہ تھا ان کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند عورت آپ سے خود نکاح کی پیشکش کرے کیا آپ مان لیں گے؟ اس کی بات سن کر پیارے نبی نے فرمایا وہ کون ہیں؟ تو نبیسہ نے کہا کہ حضرت خدیجہ بنت خویل۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد نبیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں۔ اس نے حضرت خدیجہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا جس کا نام عمر بن اسد تھا ان کو یہ اطلاع دی تاکہ وہ نکاح کر سکیں، اور اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح جس سے ہوا ان کا نام عتیق تھا، اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدنا خدیجہ کا دوسرا نکاح ہوا۔ ان کا دوسرا نکاح ابو والا نام کے شخص سے ہوا۔ ابو والا بھی فوت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی گزار رہی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے سرکار دو عالم سے نکاح کا ارادہ کیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی اور سرکار دو عالم حضرت محمد کی عمر مبارک 25 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس طرح یہ نکاح ہوا تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد کا یہ پہلا نکاح تھا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیں۔ بہت شکریہ۔